السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، قابل احترام پیاری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، اس ملاقات کا عنوان ہے شرک و بدعات کے پھیلنے کے چند اسباب اور وجوہات۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام لوگوں کو شرک و کفر اور دین میں بدعت ایجاد کرنے اور شرکیہ و کفریہ عقائد اور اعمال سے بچائے، توحید کی شیریں لذتوں سے محظوظ فرمائے اور اپنے اسلامی عقیدوں کی حفاظت کرنے، انہیں اپنانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم الحرام کی عظمت و فضیلت کے علاوہ جو ہمارے ہندوستان و پاکستان اور اس کے قریبی ملکوں کے اندر ماہ محرم میں جو شرک و بدعت سے لبالب بھرا ہوا کام کیا جاتا ہے، یا جو محرم الحرام کے حرمت والے مہینے میں شرکیہ اور بدعیہ اعمال کیے جاتے ہیں، شرک و بدعت کا جو ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، اس سے لوگوں کو متنبہ اور آگاہ کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ 2 ہفتے کے اندر میں نے کچھ ماہ محرم کی فضیلت، عظمت اور اس کے اندر بطور خاص عاشورہ کے دن ایک مومن مسلمان، سنی مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بتلایا، اور کل کے درس میں بتلایا کہ ہمارے ہندوستان و پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں جو عاشورہ کے موقع پر یا ماہ محرم میں رائج ہے، وہ خرافات ہے، وہ بدعت ہے، وہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو کچھ دوستوں نے حکم دیا اور سوال بھی کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اہل حق علماء ہمیشہ شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف اور ہندوانہ رسم و رواج کے خلاف اور عقائد میں شرک کے خلاف اور بدعتوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسا رہا ہوگا۔ اہل حق نے لوگوں کو شرک سے آگاہ کیا ہوگا، اہل حق نے لوگوں کو بدعتوں سے آگاہ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے ان بدعتوں کے پھیلنے کی، ان شرکیہ اعمال کے اور عقائد کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں بہت ہی مختصر طور پر بتلانا چاہتا ہوں، چاہے وہ قبر پرستی ہو، چاہے وہ تعزیہ داری ہو، چاہے وہ صوفیت کی بدعت ہو، یا عید میلاد النبی کی بدعت ہو، یا شب معراج کی بدعت ہو، یا شب بارات کی بدعت ہو، یا تیجا ہو، یا چلسواں ہو، کوئی بھی شرک اور بدعتوں کے پھیلنے کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ کام
پھیلتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی بتلا دو کہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اور حق پرست علماء اور طلباء کی محنتوں سے الحمدللہ شرک کا دیوار ڈھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ بدعتوں سے توبہ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بدعتی علماء کو اب وہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو پہلے دیکھتے تھے۔ الحمدللہ لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، لوگ توحید کو اپنا رہے ہیں، توحید کو پھیلا رہے ہیں، لوگ شرک سے توبہ کر رہے ہیں، بدعتوں کو چھوڑ رہے ہیں، بدعتوں سے لوگ توبہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال میں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ شرک اور بدعت کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے یا کچھ ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جو لوگوں کے امتحان کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ اللہ جو چاہتا پھیلتا ہے، جب چاہتا پھیلتا ہے، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ شرک ہو، اور چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ بدعت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر ہے، اور ہدایت دینے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ کسی عالم کے ہاتھ میں، کسی طالب علم کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ہدایت دے سکے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی استطاعت و طاقت نہیں تھی وہ کسی کو ہدایت دے سکیں۔ البتہ عالم دین، عالم حق اور طالب علم یہ ہدایت کی رہنمائی کر سکتا ہے، اچھے راستے کو بتلا سکتا ہے، لیکن ہدایت کسی کے دل میں ڈال دے یہ ناممکن ہے۔ یہ من جانب اللہ ہے۔ سرفراز ہو گیا، کامیاب ہو گیا، سعادت مند ہو گیا وہ بندہ یا وہ بندی جسے اللہ تعالیٰ نے توحید کی ہدایت دے دی، سنت کی محبت دے دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے نفرت کرنے کی توفیق دی، بدعت سے توبہ کرنے اور بدعتوں کو چھوڑنے کی جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، وہ سعادت مند ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، شرکیہ اور بدعیہ اعمال یا معاملات پھیلنے کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، شرکیہ اور بدعیہ ایک عمل ہے قبر پرستی، قبروں کی پوجا کرنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر نظر و نیاز کرنا، قبر والے کے نام اللہ صدقہ، قبر والے کا نیاز دینا، قبر والے پر سے امید کرنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اپنے اور اللہ کے درمیان قبر والے کو وسیلہ اور واسطہ ماننا، جس کو قبر پرستی کہا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر بدعتوں کے ایجاد کرنے کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ ہم تمام علماء کو مل کر، ہم تمام طلباء کو مل کر، اور ساری عوام اور عوام کے مردوں اور عورتوں کو مل کر شرک یا بدعت کے پھیلنے کے جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، بہت ہی چابک کے ساتھ ہمیں اس کے مٹانے، ان اسباب کے ختم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ شرکیہ بدعیہ اعمال و عقائد جو بھی ہو، چاہے وہ قبر پرستی ہو یا اور دوسری، چاہے وہ قبر پرستی ہو، تعزیہ داری ہو، وغیرہ وغیرہ، ان کے پھیلنے کے وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر ہونے کے بعد پہلی وجہ جہالت، نادانی، ناسمجھی، اور بطور خاص امت محمدیہ کے مردوں اور عورتوں کے بیشتر لوگوں میں دین کے بارے میں ناسمجھی یہ وجہ ہے۔ جب تک قوم مسلم کے اندر سے بطور خاص اتباع سنت، توحید خالص کے بارے میں جہالت موجود رہے گی،
اس وقت تک ان شرکیہ اور بدعیہ اعمال کا رواج پاتا رہے گا۔ جہالت یہ نادانی ہے، تو سب سے پہلی وجہ جہالت ہے، نادانی ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے مسلم طبقے کے اندر، چاہے وہ دنیاوی تعلیم کا معاملہ ہو یا دینی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو، یقیناً بہت لوگ پیچھے ہیں۔ بہت سارے گاؤں اور علاقوں میں توحید اور سنت سکھانے والے مدرسے نہیں پائے جاتے ہیں، عربی کالجز نہیں پائے جاتے ہیں۔ لہذا پہلی وجہ خرافات، بدعات، شرک وغیرہ پھیلنے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے، دین کے بارے میں نہ سمجھی، دین حق کے اصول و ضوابط، قاعدہ قانون کے بارے میں لا علمی۔ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قوم مسلم سے شرک و بدعت ختم ہو جائے، تعزیہ داری اور قبر پرستی وغیرہ نیست و نابود ہو جائے، تو ہمیں قوم مسلم کے طبقے سے، مردوں کے طبقے سے بھی اور عورتوں کے طبقے سے بھی جہالت کو ختم کرنا پڑے گا۔ دوسری وجہ ان خرافات کے پھیلنے کی ہے، جو بہت ہی اہم ہے، من گڑھت ضعیف اور موضوع روایتوں، جھوٹی حدیثوں کو عام طور پر پھیلانا، ان کی نشر و اشاعت۔ شرک و بدعت یا خرافات یا کوئی بھی بکواس پھیلنے کے وجوہات میں سے ایک دوسری وجہ یہ ہے، ضعیف روایتوں کو رواج دینا، پھیلانا، من گڑھت موضوع روایتوں کو پھیلانا، جھوٹی موٹی کی حدیثوں کو عام کرنا یا انہیں گڑھ کے لوگوں کو بیان کرنا، یہ شرک اور بدعات اور قبر پرستی، تعزیہ داری اور دیگر بدعتی اعمال کے پھیلنے کی وجہ ہے۔ آج دیکھ لیجئے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کتنے ایسے عالم ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اپنی ہر تقریر میں، اپنی ہر کتاب میں ان روایتوں کو عام کرتے ہیں جس میں نمک مرچ ہے، تھوڑا سا رونے رونانے کا طریقہ، لیکن وہ روایتیں سندن ضعیف ہے، کمزور ہیں، من گڑھت ہیں، جن کو حدیث کہنا ہی صحیح نہیں، جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں ہیں۔ تو بدعت و خرافات کے پھیلنے کے وجوہات میں سے دوسرا سبب ہے ضعیف، من گڑھت، جھوٹی موٹی، واہی تواہی کی ناقابل اعتماد حدیثوں کا پھیلنا یا پھیلانا، یہ بہت بڑی وجہ ہے کفر و شرک بدعت کے پھیلنے کی۔ تیسری وجہ شرک و بدعت کے رائج ہونے کی تیسری وجہ ہے سجادہ نشینوں کی طرف سے گڑھ کر اولیاء کرام کی کرامتوں کو پھیلانا۔ سجادہ نشین جو ہوتے ہیں، آپ لوگ تو جانتے ہیں، یا مجاور لوگ جو ہوتے ہیں، یا جو سمجھ لیجئے کہ شرک ہی کو ماننا، اپنانا، شرک کو پھیلانا اپنی ترقی، دنیاوی دینی ترقی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین، صحابہ کرام، اولیاء اعظام کی جھوٹی موٹی کرامتوں کو گڑھ کر، تلاش کر کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ فلاں خواجہ کی یہ کرامت ہے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتنی کرامت لوگ جھوٹی بیان کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی کتنے کرامت بیان کرتے ہیں لوگ، نظام الدین کی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سجادہ نشینوں کی طرف سے، قبر کے مجاوروں کی طرف سے، ایسے لوگوں کی طرف سے، نیک لوگوں کی طرف نسبت کر کے ان کے بارے میں جھوٹی کرامتوں کو گڑھ کر کے عام کرنا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ خود دیکھ لیجئے تعزیہ داری کے بارے میں لوگ کتنی جھوٹی منمانی بکواس حدیثیں بیان کرتے ہیں، بہت بری بری حدیثیں جس کو حدیث کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ چوتھی وجہ شرک و بدعت کے پھیلنے کی یہ ہے، چوتھی وجہ ان علماء کی خاموشی جو علماء حق کو جانتے ہیں،
صحیح کو جانتے ہیں، توحید اور اتباع سنت کی اہمیت کو جانتے ہیں، اہل حق علماء اور طلباء اور اہل حق عوام کی خاموشی ان بدعتوں اور ان شرک کے چیزوں کے پھیلنے کے بارے میں۔ آج دیکھ لیجئے کتنے مسلمان یا کتنے علماء ایسے پائے جاتے ہیں جو جانتے ہیں مثال کے طور پر قبر پرستی یہ حرام و ناجائز ہے، کفریہ عمل ہے، تعزیہ داری یہ حرام و ناجائز ہے، کفریہ عمل ہے، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ نہ ان کی قلمیں حرکت میں آتی ہیں شرک و بدعت کے خلاف، نہ ان کی زبانیں حرکت میں آتی ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح کر کے عوام میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے علماء حق جب کسی چیز پر خاموشی اختیار کر لیں گے اور وہ چیز باطل ہوگی، وہ چیز غلط ہوگی، وہ چیز حرام ہوگی، وہ چیز شرک سے ہوگی، وہ چیز بدعت سے ہوگی، تو عوام کیا سمجھے گی کہ فلاں مولوی صاحب بڑے عالم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور وہ بھی کچھ نہیں بولتے تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے۔ پھر عوام اس کو اپنانے لگے گی، اور عوام چوپایوں کے مانند ہوتی ہے، ان کو تو کوئی علمی لیاقت ہوتی نہیں ہے۔ چنانچہ علماء حق کی خاموشی ایک بہت بڑی وجہ ہے شرک و بدعت کے پھیلنے کی۔ چنانچہ ہم اہل حق علماء سے، اہل توحید علماء اور طلباء اور عوام سے یہ نویدن اور اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے قوم و ملت کی صحیح رہنمائی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق دیں۔ سامعین کرام، شرک و بدعت وغیرہ پھیلنے کے وجوہات میں سے پانچویں وجہ ہے کچھ حکومتوں کی طرف سے اس کی پشت پناہی کرنا۔ دیکھیں کسی چیز کے پھیلانے میں حکومتوں کا بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے، بڑا بھاری کردار ہوتا ہے حکومتوں کے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے ہندوستان کے اندر، آپ دیکھ لیجئے اپنے پاکستان کے اندر، آپ دیکھ لیجئے اپنے بنگلہ دیش کے اندر، حکومتوں کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے اپنے پرجا میں کسی چیز کے پھیلانے یا کسی چیز کے پھیلنے سے روکنے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ شرکیہ اور بدعیہ جو امور پائے گئے ہیں، جو پھیلے ہیں یا پھیل رہے ہیں، اس میں حکومتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ حکومتیں ایسی حکومتیں جو انہی چیز کے گرویدہ ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں پھیلے۔ کل کے درس میں میں نے بتلایا کہ یہ تعزیہ داری تیمور لنگ نے کیسے پھیلایا۔ حکومتوں کے سوٹا تھا، حکومتوں کے لاٹھی تھے، ان کا آرڈر تھا۔ اور آپ دیکھ لیجئے عید میلاد النبی کیسے یہ عام ہوا، مصر کے اندر یہ پیدا ہوا اور فاطمی بادشاہ نے اپنے یہاں پھیلایا، پھر آہستہ آہستہ یہ چیز پھیلنے لگی۔ تو شرک اور بدعت، خرافات وغیرہ پھیلنے میں حکومتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لہذا ہر حاکم وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی کتھنی اور کرنی کا حساب دینا ہے، اور علماء اہل حق کو چاہیے کہ ان کی صحیح نشاندہی کریں۔ یہ علماء یہ حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ شرک و بدعت کے اعمال یا اس کے کارنامے پھیلنے کے وجوہات میں سے چھٹی وجہ ہے پیٹ پالنے والے، جیب کے لالچی، حوث نگاہ والے، برے علماء، علماء سوء کا کردار۔ علماء دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو داڑھی لگا لے، سرما لگا لے، بڑی ٹوپی لگا لے، کرتا پائجامہ پہن لے، وہ حضرت جی ہو گیا، وہ قاری صاحب ہو گیا، وہ حافظ صاحب ہو گیا، وہ عالم صاحب ہو گیا، وہ مفتی صاحب ہو گیا۔ علماء دو طرح سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں محبوب وہ علماء ہیں جو علماء حق ہوں، جو حق کو جانے، حق کو سمجھے اور حق ہی کو پھیلائے اور حق ہی پر چلے۔ اور دوسرے وہ علماء ہیں جنہیں برے علماء کہا جاتا ہے، نیم حکیم خطر جان، اسی طرح نیم ملا خطر ایمان۔
علماء سو، برے علماء، جیب کے پجاری، پیٹ کے پجاری، دنیا دار علماء کا کردار، برے علماء آپ دیکھ لیجئے، مزاروں اور درگاہوں پر اکثر علماء ہوا کرتے، اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اس جماعت کے اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں۔ برے علماء جو شرک اور بدعت پہ جو پلے بڑھے ہیں اور جس کے ذریعہ وہ اپنی دنیاوی آمدنی پر نگاہ رکھتے ہیں، برے علماء کا کردار۔ آج ہم کہتے ہیں تعزیہ داری حرام ہے، برسیہ گانا حرام ہے، اور اس طریقے سے نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کرنا حرام ہے، یا غوث المدد یا علی المدد یا خواجہ المدد یا حسن المدد یا الحسین المدد، یہ حرام ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے حرام کر دیا۔ لیکن کتنے ایسے برے علماء پائیں گے کہ وہ کہیں گے نہیں یہ وہابی ہے۔ ارے وہابی کا مطلب بھی نہیں جانتے، یہ صحیح نہیں بیان کرتا، ہے یہ۔ تو برے علماء کا کردار، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو حقیقت میں برے علماء ہیں، علماء سو ہیں، اور علماء سو کے شر و فساد سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ شرک و بدعت کے عام ہونے کے وجوہات میں سے ساتویں وجہ یہ ہے، ساتواں سبب یہ ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس سماج میں رہتا ہے، وہاں کے باشندوں کا وہ مقلد و پیروکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کافروں، مشرکوں، یہودیوں، نصرانیوں کی تقلید بھی ایک وجہ ہے۔ لوگ کافرانہ طریقہ اختیار کرنے لگتے ہیں، کافروں کو دیکھ کر، مشرکوں کو دیکھ کر یہودیوں، نصرانیوں کی روش میں چلنے لگتے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے بدعتوں کے پھیلنے کی، قبر پرستی کے پھیلنے کی، تعزیہ داری کے پھیلنے کی۔ یہ ایک وجہ ہے کیا؟ کفار کی تقلید، غیر مسلموں کے روش کو اپنانا۔ چنانچہ میں نے کل کے درس میں بتلایا، ایک جانتے ہیں کہ ہندوستان میں دشہرا منایا جاتا ہے، جو وہاں کے ہندو لوگ مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیوالی منایا جاتا ہے۔ محرم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ دشہرا کی نقل ہے یا شیعوں کی تقلید ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کافروں اور مشرکوں کی تقلید، ان کی پیروی کرنا، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے شرک و بدعات اور خرافات یا بدامنی پھیلنے کی۔ اسلام اس سے بری ہے۔ شرک و بدعات یا اس طرح کے خرافات پھیلنے کے وجوہات میں سے 8ویں وجہ بہت اہم وجہ ہے، بزرگان دین، اولیاء اللہ، اولیاء جن کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ اور ولی کون ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ کوئی بندہ نہیں جان سکتا کہ فلاں آدمی پرفیکٹ ولی ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اعمال کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے۔ ہم اوپر ظاہری چیز دیکھتے ہیں اور اندرونی دل کے اندر کیا عقیدہ ہے، کیا عمل ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو ولی کون ہے؟ یا اللہ۔ لیکن ولیوں کے نام پر جو لوگ مشہور ہیں، اولیاء کرام یا صحابہ کرام یا صحابیات کرام یا تابعین اور تابعین حضرات کے آثار اور نشانات اور ان کے مقامات کی حفاظت، یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ یہاں ولی پیدا ہوئے، یہاں پڑھتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، چنانچہ اس کو آثار میں ذکر کر دیا جائے، آثار قدیمہ میں، یا اس کو باقاعدہ گھیر دیا جائے، اس پہ لوگ بیٹھیں، آئیں وائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بجائے یہ کہ ان کے آثار کی حفاظت کرنے والے، ان کے آثار کو دیکھنے والے، بجائے یہ کہ وہ ہدایت پائیں اور انہی جیسے ولی بنے، ان کے نام پر بہت سارے شرکیہ و بدعیہ امور انجام دینے لگے۔ اس میں بھی ایک وجہ ہے۔ 9ویں وجہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ آج کے درس کی آخری وجہ، اس کے علاوہ بہت ساری وجہ، شرک و بدعات یا کوئی بھی خرافات یا کوئی بھی بدعمنی یا کوئی بھی فساد پھیلانے کے وجوہات میں سے عصر حاضر کے اندر خاص طور پر، اس زمانے میں خاص طور پر وجہ ہے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا،
اور ذرائع ابلاغ، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ ریڈیو اسٹیشن ہے، یہ ٹی وی اسٹیشن ہے، یہ فیس بک ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ ٹویٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ پرنٹ میڈیا ہے وغیرہ ہے، یہ پوسٹر ہے، یہ کلپس ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کا بڑا اہم اور بڑا غلط کردار ہے انسانوں کے ذہن و دماغ کے خراب کرنے کا، مسلمانوں کے عقیدے کے بگاڑنے کا، کفر اور شرک اور فساد کی چیزوں کے پھیلانے کا۔ یہ بہت بڑا وجہ ہے۔ آج لوگ، بہت ساری حکومتیں پریشان ہیں کہ کیسے ہی اپنے ملکوں کی کنیاؤں کی آدر کی رکشا کی جائے۔ ہمارے بہت سارے ملک پریشان کہ ہمارے ملکوں کے اندر بدکاری، فحشکاری، زناکاری کیسے ختم ہو، لیکن فلم حال آباد ہے، فلم حال آباد ہے، فوٹو ننگے آباد ہیں، جگہ جگہ چوراہوں پر لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ زناکاری، بدکاری ختم ہوگی؟ سوشل میڈیا نمک مرچ لگا کر کے آج دیکھ لیجئے جو خبریں پڑتی ہیں، اور بعض فاحشہ بدکار تو ایسی عورتیں آتی ہیں کہ ڈبیٹ میں کہ عالم ہی کو گالی گلوچ دینے لگتی ہیں۔ سوشل میڈیا، چاہے وہ ذرائع ابلاغ نیٹ اور موبائل وغیرہ کے ذریعے ہو یا پریس اور کانفرنسوں کے ذریعے، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن ایک عقل مند مومن اور مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو کچھ کہیں سے بھی آئے اسے نگل جائے، تحقیق کرنی چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں دین کے بارے میں علم نہیں ہے، عقیدے کے بارے میں علم نہیں ہے، تو اہل حق، اہل علم سے پوچھو۔ مثال کے طور پر ماہ محرم میں کیا کرنا چاہیے، دلیل کے ساتھ پوچھو۔ تعزیہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، دلیل کے ساتھ پوچھو۔ برسیہ گانا چاہیے، نوحہ کرنا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے، اس مہینے کو منحوس سمجھنا چاہیے یا اس مہینے کو عید کا مہینہ ماننا چاہیے، اہل علم سے پوچھو، تحقیق کرو، چھانبین کرو، دلیل پوچھو، کیا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کیا صحابہ کرام نے کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ذرائع ابلاغ کا بھی بہت بڑا کردار ہے بدامنی پھیلانے، فساد پھیلانے میں، کفر و شرک پھیلانے میں، بدعقیدگی اور اشبھ آستھا پھیلانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے وجوہات ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، جن وجوہات کو بیان کیا گیا ہے شرک و بدعت اور دیگر فسادات کے پھیلنے کے، ان وجوہات پر کنٹرول کریں تاکہ ان خرافات سے ہم بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے۔ کون سی ہدایت؟ وہ ہدایت جو ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں، ایاک نعبد و اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ میں ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی ڈگر کی رہنمائی فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی فرما جن کے اوپر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کی راہ کی طرف رہنمائی نہ فرما جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو راہ حق سے گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا۔